میرے دین اور اسلامی بھائیوں، آج نبی کی شان میں، نبی کے ذات پر آج انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ نبی ہوس کے پجاری تھے. جیسا کہ نپور شرما نے کہا، یہ ہوس کے پجاری تھے، یہ شادیاں بہت کیے، کم سن عورتوں کو بھی نہیں چھوڑے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں بھائی؟ نپور شرما جی، آپ کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں، آپ نے نبی کی سیرت ہی پڑھی ہے کیا؟ نبی کے بارے میں ہی پڑھا ہے کیا؟ ہمارے نبی آئیڈیل ہیں، ہمارے نبی نمونہ ہیں. قرآن سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے نبی کی زندگی تمام دنیا والوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. نبی کی تمام شادیوں میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہی آپ کو نظر آئی کیا؟ خدیجۃ الکبریٰ کی شادی نظر نہیں آئی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہیں، 40 سال کی ایک بیوہ عورت سے شادی کر رہے. زندگی کا پہلا نکاح. کوئی بھی آدمی کنوارا ہے، کنواری لڑکی سے پہلی شادی کرنا پسند کرے گا. اس کے بعد بیوی مر گئی، بیوی چھوڑ کر چلے گئی، کسی بیوہ طلاق سے کرے گا. لیکن کنوارگی میں کنواری لڑکی سے کرنا پسند کرے گا. نبی کنوارے ہیں، اپنے سے 15 سال بڑی اما خدیجۃ الکبریٰ سے آپ نکاح کر رہے ہیں. جب تک خدیجۃ الکبریٰ باحیات تھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. کیوں؟ آپ کو نبی کی یہ سیرت نظر نہیں آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ سے نکاح کیے. 6 سال کی عمر میں ان کے نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں ودا ہوئی. عرب کی لڑکیوں کا یہ دستور تھا، وہاں 8 سال یا 9 سال میں بالغ ہو جایا کرتی تھی. آپ نبی کی سیرت کے علاوہ اگر شری رام یا لکشمن جی کی سیرت کا بھی مطالعہ کرتے تو شری رام جی نے مائی سیتا سے، آپ کی مائی سیتا سے جو نکاح کیا تھا وہ بھی 6 سال کی عمر میں شری رام جی نے نکاح کیا تھا. لکشمن جی نے ارملا جی سے جو نکاح کیا تھا وہ بھی 6 سال کی عمر میں نکاح کیا تھا. آپ کو ان کی سیرت نظر نہیں آئی کیا؟ آپ نے نبی کے اوپر انگلی اٹھا دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی قیامت کی صبح تک آپ کی شان، آپ کی عزت، آپ کا مقام ہم سب سے بلند و بالا کر کے رکھیں گے. ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. اگر لڑکا بڑی عمر کا ہے، لڑکی چھوٹی عمر کی ہے، اگر بالغ ہے، باپ دینے کے لیے راضی ہے، آپ شادی کر سکتے ہیں. اگر لڑکا چھوٹی عمر کا ہے، لڑکی بڑی عمر کی ہے، کر لینے والی راضی ہے، آپ نکاح کر سکتے ہیں. نبی کی زندگی آئیڈیل ہے. آپ کنوارے ہیں، کسی بیوہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں. ہماری نبی کی زندگی آئیڈیل ہے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، نپور شرما جی نے اور ایک اعتراض، ٹھٹا مذاق اڑاتے ہوئے یہ بات اس نے کہی کہ تمہارے نبی، تمہارے محمد کا ذکر قرآن میں اڑتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھ کر جانے کا ہے، اڑتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھ کر گئے. کیوں بھائی؟ آپ کو کوئی شک ہے کیا؟ آپ کو کوئی تکلیف ہے کیا؟ آپ کو کافر اسی لیے کہا جاتا ہے، آپ قرآن کی باتوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے، قرآن کی آیتوں پر آپ کا ایمان نہیں ہے، اسی لیے آپ کافر کہلاتے ہیں. آپ ابو جہل کی بہن ہیں نپور شرما جی، آپ ابو جہل کی بہن ہیں، اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں. جانتی ہیں آپ نے قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت کا تلاوت آپ نے کر لیا جس میں معراج کا ذکر اللہ نے کیا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے ایک ہی رات میں نبی کو آسمانوں پر اڑا کر لے گیا، جنت و جہنم کی سیر کرایا اور واپس لے کر آیا. قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا اور احادیث میں اس کی تفصیلی ذکر میں براق کا ذکر ہے، جو گھوڑا پروں والا تھا جس پر بیٹھ کر نبی آسمانوں کے سفر کیے تھے. اس کا مطالعہ نپور شرما جی نے کیا، جس کا اعتراض اس نے کیا. براق حقیقت میں اللہ کی جانب سے آیا ہوا ایک میراکل اینیمل تھا، ایک معجزاتی گھوڑا تھا، اور اس کا ایک قدم انسان کی حد نگاہ تک رہتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے براق کو ہمارے نبی کے لیے بنا
کر بھیجا تھا. جب معراج کا سفر ہوا تو اللہ کے نبی نے یہ بات کفاران مشرکین کے سامنے سنائی. میں ایک ہی رات میں کعبۃ اللہ ام ہانی کے مکان سے کعبۃ اللہ یہاں پر میرا سینہ چاک کیا گیا, میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا, پھر مجھے یہاں سے براق پر بٹھا کر بیت المقدس فلسطین لے جایا گیا. وہاں سارے انبیاء کے روحوں کو جمع کر کے امامت کرائی گئی. 7 آسمانوں کا سفر کرایا گیا. جنت کے نظارے, جہنم کے نظارے, اللہ کی جانب سے 4 عظیم تحفے, پھر واپس 7 آسمانوں کا سفر, پھر بیت المقدس, پھر وہاں سے مکہ, ایک ہی رات کے اندر ہوا. ہنسنے لگے مکے والے, جیسا آج نوپور شرما جی مذاق اڑا رہی ہیں اسلام کا, معراج کے سفر کا, اڑتے ہوئے گھوڑے کا. ابو جہل صبح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہا تھا. وہ جیسے دیکھے ابو بکر آ رہے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق کیسے پڑا, صدیق کیسے پڑا, اسی واقعے سے صدیق لقب ان کا پڑا. جب ابو جہل نے دیکھا کہ ابو بکر آ رہے ہیں, ان سے سوال کرتا ہے ابو جہل, اے ابو بکر مجھے یہ بتاؤ, یہاں سے ملک شام کتنی دوری پر ہے؟ کوئی آدمی جانا چاہے ملک شام کتنے دنوں میں جا سکتا ہے؟ مشہور تھا ملک شام فلسطین. فلسطین کو مکے سے فلسطین جانا 40 دن کی مسافت تھی. 40 دن 40 راتاں خالی جانے, پھر آنے 40 دن 40 راتاں, لگ بھگ 3 مہینے کا سفر جانے آنے. 40 دن جانے 40 دن آنے, 80 دن, قریب 3 مہینے کا سفر خالی جا کو آنے. جانے میں 40 دن لگے. ابو بکر نے کہا جانے کی مسافت 40 دن کی ہے فلسطین, اور آنے کی مسافت 40 دن کی ہے, 80 دن لگیں گے. اچھا, اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایک ہی رات میں فلسطین کو گیا اور واپس بھی آ گیا, تو کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ نہیں, یہ تو بالکل جھوٹ ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں جا کر آ گیا, تم کیا کہو گے؟ میں تو اسے جھوٹ کہوں گا. اچھا اب سنو, یہ بات تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں, تمہارے نبی بیان کر رہے ہیں. جیسے ہی ابو بکر صدیق نے نبی کا نام سنا, فوراً بغیر کسی تعمل کے, بغیر سوچے سمجھے کے آپ نے کہا نبی نے کہا ہے تو بالکل صحیح کہا, بالکل سچ کہا. میرے نبی کی ہر بات سچی ہے, میں ایمان لاتا ہوں نبی کی ہر بات پر. اللہ کے نبی کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا, اس دن سے نبی نے لقب دیا, آج سے ابو بکر نہیں ہے, یہ ابو بکر صدیق ہے. نپور شرما جی, ہم ابو بکر صدیق کے بھائی ہیں, ہمارا ایمان ہے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے براق کے ذریعے ہمارے نبی کو ایک ہی رات میں جسم و جان کے ساتھ, روح کے ساتھ آپ کو فلسطین لے گیا مکے سے. وہاں سے 7 آسمان, جنت کے نظارے, جہنم کے نظارے, پھر واپس ہی مکے تک کا سفر. ہم ابو بکر صدیق کے بھائی ہیں, ہمارا ایمان ہے قرآن کی آیتوں پر, ہم اس واقعے کو سچ سمجھتے ہیں, اسی لیے اللہ ہم کو مومن کہتا ہے. تم ابو جہل کی بہن ہو, تم قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والی ہو. ابو جہل کافر تھا, تم اس کی بہن کافرہ ہو, اسی لیے تم کو بات سمجھ میں نہیں آتی. جو بات تمہارے عقل سے بالا تر ہے اس کے بارے میں کیوں اعتراض کرتی ہو, کیوں اعتراض کرتی ہو؟ کیا تم نے قرآن میں صرف معراج کا واقعہ 21 پڑھا ہے کیا؟ پورا قرآن پڑھ کر دیکھو, ایسے حیران کرنے والے بہت سارے واقعات قرآن میں ملیں گے تم کو.